میں ہمیشہ یہی کہا کرتا، نہیں ایسا تو کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً نبی کے پاس تشریف لائے، آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا، آپ نے انہیں بتایا تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھی، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی جس کے ایسے ماموں ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایمان لائے تو ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا۔ یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ حضرت سعد نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں، تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی، وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی، تب بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا۔ تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسا مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کرے تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے اور اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت سعد کچھ دن تک اپنے گھر نہیں گئے۔ والدہ تنگ آ گئیں، ان کو پیغام بھیجا، تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے گئے۔ اب گھر والوں نے پیار محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا، لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آخر تنگ آ کر عامر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ عامر کے حبشہ ہجرت کر جانے سے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر کے چاروں طرف سے بہت سے لوگ جمع ہیں۔ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ کر رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے، جب تک کہ عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ تو نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی، نہ کھانا کھائے گی، نہ پانی پی گی۔ سعد بن ابی وقاص نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ جب تک تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے حضرت طلحہ بھی ایمان لے آئے۔